ابن ابی نجی نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن کثیر نے، انہیں ابو منہال نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ پھلوں میں سے 1 سال یا 2 سال کے لیے بیع سلم کرتے تھے، یا انہوں نے یہ کہا کہ 2 سال اور 3 سال کے لیے کرتے تھے۔ شاق اسماعیل کو ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کھجور میں بیع سلم کرے اسے مقررہ پیمانے یا مقررہ وزن کے ساتھ کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2239۔ ابن ابی نجی نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن کثیر نے، انہیں ابو منہال نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ کھجور میں 2 یا 3 سال کے لیے بیع سلم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جسے کسی چیز کی بیع سلم کرنی ہے اسے مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لیے ٹھہرا کر کرے۔ ہم سے علی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابن ابی نجی نے بیان کیا۔ اس روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا بیع سلف مقررہ وزن میں مقررہ مدت تک کے لیے کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2240۔ قتیبہ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجی نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن کثیر نے، اور ان سے ابو منہال نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لیے بیع سلم ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2241۔ حفظ بن عمر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے محمد اور عبداللہ بن ابی مجالد نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن شداد بن الحاد اور ابو بردہ میں بیع سلم کے متعلق باہم اختلاف ہوا تو ان حضرات نے مجھے ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانوں میں گیہوں، جو، منقع اور کھجور کی بیع کی سلم کرتے تھے۔ پھر میں نے ابن ابی ابزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2242۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2243۔ شیبانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابی مجالد نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبداللہ بن شداد اور ابو بردہ نے عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بھیجا اور ہدایت کی کہ ان سے پوچھو کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ کے زمانہ میں گیہوں کے بیع سلم کرتے تھے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہم شام کے انبات ایک کاشتکار قوم کے ساتھ گیہوں، جوار، زیتون کی مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لیے سودا کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا صرف اسی شخص سے آپ لوگ یہ بیع کیا کرتے تھے جس کے پاس اصل مال موجود ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کے متعلق پوچھتے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد ان دونوں حضرات نے مجھے عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ کے عہد مبارک میں بیع سلم کیا کرتے تھے، اور ہم یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ ان کی کھیتی بھی ہے یا نہیں۔ ہم سے ساق بن شہین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے، ان سے محمد بن ابی مجالد نے یہی حدیث۔ اس روایت میں یہ بیان کیا کہ ہم ان سے گیہوں اور جو میں بیع سلم کیے کرتے تھے، اور عبداللہ بن ولید نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے شیبانی نے، اس میں انہوں نے زیتون کا بھی نام لیا ہے۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، ان سے جریر نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے بیان کیا، اور اس میں بیان کیا گیہوں، جو اور منقع میں بیع سلم کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2244۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2245۔ شعبہ نے بیان کیا، انہیں عمر نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو البختری طائی سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کھجور کے درخت میں بیع سلم کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ درخت پر پھل کو بیچنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک کے لیے منع فرمایا تھا جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے یا اس کا وزن نہ کیا جا سکے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا چیز وزن کی جائے گی؟
اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ مطلب یہ کہ اندازہ کرنے کے قابل ہو جائے، اور معاذ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2246۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے ابو البختری نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھجور میں جبکہ وہ درخت پر لگی ہوئی بے سلم کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جب تک وہ کسی قابل نہ ہو جائے اس کی بیع سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح چاندی کو ادھار نقد کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا۔ پھر میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھجور کے درخت پر بیع سلم کے متعلق پوچھا تو آپ نے بھی یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک کھجور کی بیع سے منع فرمایا تھا جب تک وہ کھائی نہ جا سکے، یا یہ فرمایا کہ جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اسے کوئی کھا سکے، اور جب تک وہ تولنے کے قابل نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2247۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے ابو البختری نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کھجور میں جبکہ وہ درخت پر لگی ہوئی ہو بے سلم کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جب تک وہ کسی قابل نہ ہو جائے اس کی بیع سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح چاندی کو ادھار نقد کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا۔ پھر میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کھجور کے درخت پر بے سلم کے متعلق پوچھا تو آپ نے بھی یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کھجور کی بیع سے منع فرمایا تھا جب تک وہ کھائی نہ جا سکے، یا یہ فرمایا جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اسے کوئی کھا سکے، اور جب تک وہ تولنے کے قابل نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2248۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے ابو البختری نے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کھجور کی درخت پر بے سلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھل کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک وہ نفع اٹھانے کے قابل نہ ہو جائے۔ اسی طرح چاندی کو سونے کے بدلے میں بیچنے سے جبکہ ایک ادھار اور دوسرا نقد ہو منع فرمایا ہے۔ پھر میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو درخت پر بیچنے سے جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے، اسی طرح جب تک وہ وزن کرنے کے قابل نہ ہو جائے منع فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وزن کی جانے کا کیا مطلب ہے، تو ایک صاحب نے جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ اندازہ کی جا سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2249۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2250۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا اور اپنی لوہے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2251۔ عامش نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم نخعی کے سامنے بے سلم میں گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے اسود نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک مقررہ مدت کے لیے غلہ خریدا اور اس کے پاس اپنے لوہے کی زرہ گروی رکھ دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2252۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائی تو لوگ پھلوں میں 2 اور 3 سال تک کے لیے بے سلم کیا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں ہدایت کی کہ پھلوں میں بے سلم مقررہ پیمانے اور مقررہ مدت کے لیے کیا کرو، اور عبداللہ بن ولید نے کہا، ہم سے سفیان بن عیینہ نے کہا، ان سے ابن ابی نجی نے بیان کیا۔ اس روایت میں یوں ہے کہ پیمانے اور وزن کی تعین کے ساتھ بے سلم ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2253۔ عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو سفیان نے خبر دی، انہیں سلیمان شیبانی نے، انہیں محمد بن ابی مجالد نے کہا کہ مجھے ابو بردہ اور عبداللہ بن شداد نے عبد الرحمن بن ابزہ اور عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے ان دونوں حضرات سے بے سلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں غنیمت کا مال پاتے، پھر شام کے ان بعد ایک کاشتکار قوم ہمارے یہاں آتے تو ہم ان سے گیہوں، جو اور منقع کی بے سلم ایک مدت مقرر کر کے کر لیا کرتے تھے۔
انہوں نے کہا کہ پھر میں نے پوچھا کہ ان کے پاس اس وقت یہ چیزیں موجود ہوتی بھی تھی یا نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق ان سے کچھ پوچھتے ہی نہیں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2254۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2255۔ موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہیں جویریہ نے خبر دی، انہیں نافع اور ان سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ اونٹ وغیرہ حمل ہونے کی مدت تک کے لیے بیچتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ نافع نے حبلہ بن حبلہ کی تفسیر یہ کی، یہاں تک کہ اونٹنی کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اسے جن لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2256۔